اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے عالم میں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف شیخ۔ ہم دیکھتے ہیں آج ہمیں گوادر سے لیاقت بلوچ صاحب نے سوال بھیجا ہے، جو کہ ایک بہت کامن بیماری یا کہہ لیجئے کہ ایک بہت کامن پرابلم ہے ہماری، اس کے حوالے سے ہے، اور وہ ہے وسوسہ کے حوالے سے، کہ جو انسان کو مختلف وسوسے آتے ہیں۔ خاص کر ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بس ہمارا ذہن نماز پہ نہیں لگتا، بلکہ بہت سے خیالات ہمیں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یعنی ایک تو یہ کہ اس کا علاج کیا ہے، اور اگر کوئی ایسے وسوسے ہمیں آ رہے ہوں کہ جو انسان کے مطلب یہ کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتے، اور وہ وسوسے پھر بھی ہمارے دل میں آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے ہم کیا کریں۔ یہ بہت اچھا سوال پوچھا ہے لیاقت بلوچ صاحب نے گوادر سے، اور اس حوالے سے ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسے کی بیماری اور اس کا علاج جو ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اس میں جو وسوسہ ہے یہ لا محالہ ہم میں سے ہر فرد کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے، اور ہر وقت ہمارے ذہنوں کے اندر طرح طرح کے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ قرآن حکیم کی جو آخری دو صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، ان میں سورۃ الناس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ ایک مخلوق کی طرف سے بھی انسان پر یہ حملے ہوتے ہیں وسوسے کے، اور اس میں ایک پناہ بھی مانگی گئی ہے کہ من شر الوسواس الخناس، کہ وسوسے ڈالنے والے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالے، اور من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ تو وسوسے گویا کہ جن بھی ڈال سکتا ہے اور انسان بھی وسوسے ڈال سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک سمپل سی بات ہے کہ انسان بھی انسانوں کو بہکا سکتے ہیں، ورگلا سکتے ہیں، اور جن اور ابلیس تو ہر وقت، اور شیطان تو ہر وقت جو ہے وہ انسان کو بہکانے اور ورگلانے پہ لگا ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، صحیح بخاری میں وہ روایت ہے کہ یہ وسوسوں کیسے وسوسے ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا و کذا حتی یقول له من خلق ربک فاذا بلغ ذلک فلیستعذ باللہ ولینتہی، کہ شیطان آتا ہے تم میں سے کسی کے پاس، اور تمہارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ وہ یہ بات بھی دل کے اندر ڈال دیتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو تو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو نعوذ باللہ کس نے پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیے کیسی ہولناک اور خطرناک بات ہے۔ یہ اگر کسی کے دل کے اندر آ جائے، یہ وسوسہ اگر دل میں آ جائے، تو یہ وسوسہ اگر دل میں جگہ پکڑ لے، اور ایک انسان اسی کو لے کر اگر وہ اپنے خیالات کو اگر اس کے مطابق ڈیولپ کرنا شروع کر دے، تو یہ تو ایک طرح کے یعنی کفر کی طرف لے جانے والی اور کفر کے اندر مبتلا کرنے والی بات ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہاں تک کوئی شخص پہنچ جائے تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، اللہ کی نہ صرف یہ کہ پناہ مانگے بلکہ فوری طور پر اس سے باز آ جائے، اور فوری طور پر اپنے اس وسوسے سے نکلنے کی کوشش کرے۔ تو بہترین علاج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسہ کا بیان فرمایا وہ ہے کہ پناہ مانگی جائے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ تو یہ شیطان ہی جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لہذا ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک اور نشاندہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یہ وسوسے کیوں ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو محسن انسانیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبض شناس اور رمز شناس ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان اس بات کی بھی رہنمائی کی ہم سب کی اس معاملے میں بھی کہ دیکھو یہ وسوسے کس بنیاد پر ہو سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول الرجل فی مستحمہ، اور کہ کوئی شخص بھی غسل خانے کے اندر اپنے جہاں وہ غسل کرتا ہے باتھ لیتا ہے تو وہاں پہ اسے پیشاب سے گریز کرنا چاہیے، قضاء حاجت سے گریز کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان عامۃ الوسواس منہ، کہ عام طور پر جو وسوسے ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم خاص کر جو اب آج کل تو ویسے بھی جو کانسیپٹ ہے وہ اٹیچ باتھ کا تصور ہے، اور کمروں کے اندر ہی واش رومز بھی کمروں کے ساتھ ہی بنائے جاتے ہیں، اور ان واش رومز کے اندر جو ہے وہ نہانے کا بھی انتظام ہوتا ہے اور اپنی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری کرنے کا انتظام ہوتا ہے، ٹوائلٹ بھی اسی کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی جگہ ایک پیچیدگی تو ہے، لیکن آدمی یہ کوشش کرے کہ جس وقت وہ غسل کر رہا ہو تو اس موقع پر وہ پیشاب سے گریز کرے، اور اس جگہ پر جہاں وہ غسل کر رہا ہے اس جگہ پر پیشاب سے گریز کرے، کیونکہ یہ ایک سبب ہے وسوسوں کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے نشاندہی فرما دی ہے۔ تو پھر اب اس سے زیادہ اور ہم کسی اور رہنمائی کے محتاج نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی جو اس سلسلے میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسا وسوسہ دل میں آئے، جب ایسا کوئی خیال آپ کے دل میں آئے کہ جس طرح روایت کے اندر آیا کہ شیطان پھر دل میں یہ بات بھی ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کس نے پیدا فرمایا، تو اس موقع پر پھر یہ آدمی کو کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ فوری طور پر نہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو چاہیے کہ وہ آمنت باللہ ورسولہ بھی کہے، اور اپنے ایمان کا اعادہ فرما لے اور اپنے ایمان کو تازہ کر لے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ دل کے اندر کوئی ایسی بات بیٹھ ہی گئی ہے تو وہ فوری طور پر زائل ہو جائے۔ تو یہ تھا آپ کا سوال جو ہمیں لیاقت بلوچ صاحب نے گوادر سے بھیجا تھا، اور اس کا جواب ہم نے کوشش کی آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا جائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوال ہمیں بھیجیں گے، آپ ہمیں اپنے سوال لکھیں گے، اور ان کے جوابات ہم آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ آپ ہمیں اپنے سوالات ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے qa@rah.tv۔ اپنے میزبان محمد کاشف شیخ کو اجازت دیجیے، نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ اللہ 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 اللہ